یہ ہو نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی کے بارے میں یہ بات بری ہے, یہی لکھا ہوا ہے نا. آپ کیوں نہیں کہتے اس کو بری بات ہے, یہ گستاخانہ ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا, اور آپ اس میں یہ جو ہم سب پیش کرو سکین لو. بات تو یہ ہے جو بائبل کے لفظ ہیں کہ وہ اپنی زلفوں کے ساتھ حضرت مسیح کے پاؤں کو رگڑتی تھی ہاں اور ان کے سر میں عطر اور تیل ملتی تھی. ہاں ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ہے کہ ایک بچی پاؤں دباتی تھی. ٹھیک ہے, کیا اور فرق ہے اس میں؟ بڑا فرق ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. ہاتھ سے, آپ کی ذہنی سوچ کا فرق ہے. ہاتھ سے آپ کی جو آپ ذہنی چپ کریں. سوچ ہے نا ہاتھ علامہ سے پاؤں صاحب، دبانا یہ تو زیادہ آپ کی خطرناک ذہنی ہے. سوچ یہ تو پھر بالوں اس کو سے ٹھیک کر پاؤں لیں صاف بس. کرنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا. اپنی ذہنی سوچ کو ٹھیک کر لیں. او یار سب ٹھیک رانا ہو صاحب جائے گا. آپ کو گزارش کی تھی تسی آپ جوش میں نہ آئیں. میں جوش میں نہیں آ رہا, میں ایک بات کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا فرق ہے. میں نے کہا اچھا میں تھتا ہوں یار. بیٹھو بیٹھو. یہ بتاؤ کہ پھر وہ تو بڑی خطرناک ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کو نعوذ باللہ ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. وہ تو بات ہی غلط ہے نا, وہ بات ہی غلط ہے. وہ تو پھر یہ بھی غلطی ہوگی بھائی میری بات سنیں. جو آپ کے مرزا صاحب نے اعتراض کیا ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ایک گناہ گار عورت تھی, وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ آتی ہے, وہ اپنے بال مسیح علیہ السلام کے پیروں پر رکھتی ہے یا اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کرتی ہے. عبارت ہے یہ. اچھا اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت, اس کے چھونے سے وہ فاحشہ عورت ہے نا, یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی ہوگی. تو نمبر ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو پہلے تو ان کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ خدا کے سچے نبی ایسے ہوتے ہیں. انہوں نے تو یہ ان کو شیشہ دکھایا عیسائیوں کو کہ تمہارا یسوع مسیح, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ اعتراض کرتے تھے. ہم نے یہ جتنی بات اپنی کی اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ کر لیندے ہو علامہ صاحب, اجازت دے دو. لیکن یہ ریلیونٹ بات آپ کر رہے ہیں نا. او یار پھر آپ کی بات بھی ریلیونٹ ہے. وہ کون سی کو خدا کی بات صرف اتنی ہے جمیل صاحب, اور میں صرف سمجھ اتنی گیا کہ بات. کیا بات ہے. میں جواب دے رہا ہوں. نہیں یار جواب تو آپ ان کو کیوں نہیں کرو سوال علامہ کیا, صاحب. جواب دینے دینا انہیں ابھی پورا. مانتے ہیں آپ علامہ ہیں, آپ بہت بولتے ہیں آپ یار. میوٹ کر کے ان کی بات سر کیا کرے, ٹو دی پوائنٹ بولے, دیکھ کے بندے سوڑے پہن لگے, تو بندے سوڑے پہن لگے. کوئی بات نہیں, سوڑے پہن دے, خیر میری یار. اچھا جلدی گالی تو نہیں نہ نکال رہے, جواب تو سن لینا. گالی تو نہیں نہ نکال رہے یہاں. گالا بھی شروع ہو جان گے کڈن ہونے. جب میں نکالیں نہیں گے شروع ہوگا, آپ کا پتہ نہیں ہے. میں کسی کرنا اے ہونے گالا بھی شروع ہو جان اگر ایک الزام لگایا تو اس کا جواب تو سن لینا. یار رانا صاحب اس کو نہ بولنے دیں, ان دونوں کو آپس میں. یار چھوڑو پر, کیا فائدہ ہے, کرو یار. رانا صاحب کوئی بھی احمد اس کی بات کا جواب نہ دے. ان کو سمیع اللہ وہ اپنا صرف اور صرف اتنا تھا کہ کیا وہ گناہ گار عورت جب اپنے بالوں کو مسیح علیہ السلام کے پیروں پر رکھ کر ان کے پیر پونچھ رہی تھی, صاف کر رہی تھی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے, کہ یہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, نبی ہے, تو میں گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کرتی ہوں. مرزا صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ کیا ہے کہ کیا اس طرح اگر کوئی غیر محرم عورت چھوئے, اس طرح سے چھوئے کہ بالوں کو آپ کے پیروں پر رکھے, تو بندے کی جنبش, وہ شہوت جنبش کر جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو 15 سال کی لڑکی ان کی ٹانگیں دباتی تھی, کیا مرزا صاحب کی بھی جنبش کرتی تھی شہوت کے نہیں؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ اس لڑکی سے پوچھ لو کہ مرزا صاحب میں جنبش ہوئی تھی, یا اس کے خامد سے پوچھو بغیرت سے کہ جو تو اپنی بیوی بھیجتا تھا, تو نے یہ لکھا ہے, کیا تم بھی ادھر کھڑا ہوتا تھا, جنبش کے لیے کرتے تھے تم یہ؟ ٹھیک ہے, اس کا یہ جواب ہے. یہ صحابیہ مرزا صاحب کو اس کو بغیرت نہ بولیں. او یار تینوں کی تکلیف ہے, میں صحابی اپنے کو کہہ رہا ہوں. حضرت عائشہ مرحومہ ان کا نام ہے, اور 20 مارچ 1928 کا الفضل ہے, پڑھ لیں. اور مرزا صاحب کہتے ہیں اچھا دیکھو ہاں صاحب, آپ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو جنبش ہوئی تھی, آپ تو ایمان میں تو کہتا ہوں یہ بکواس لکھی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ روایتیں بکواس آپ لوگوں نے لکھی ہیں. سیرت مہدی ساری بکواسات سے بھری ہوئی ہے, لیکن آپ تو ان کو اون کرتے ہیں. ایک منٹ, آپ تو ان کو اون کرتے ہیں, آپ کو تو جواب دینا چاہیے اس کا. بھائی مجھے چھوٹی سی بات کرنے دیں. جس کو مرزا صاحب نے اصحاب رسول اللہ قرار دیا ہے, اس کے بارے میں جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ بغیرت سے پوچھو جا کے. ایک منٹ مجھے چھوٹی سی بات کرنے دیں. کوئی بات نہیں یار, میں نے آپ کے سیرت المہدی کے بھی اسی سیرت المہدی کے متعلق بھی اسی اخبار میں لکھا ہوا ہے. کتنی خوشی ہوئی تھی جب چھپ کے آئے. واسطے صاحب مجھے بات کر لینے دیں گے. مجھے نہیں کہا, لیکن
जिसको कहा है ना उसके मानने वाले आपको ना मार देना। चौहान साहब, आमिर साहब एक बात छोटी सी सुनिए। नहीं मारता यार, हम कातिल नहीं है ना, तो हमें मसीह मऊद ने क्या कि फलाने को अपना ना काबे के गुलाब में भी हो तो कत्ल कर दो। भाई जमात के लोग ये बात सुनकर खफा होंगे। मस्जिदों को गिराना, कत्ले आम करना, आप आपकी बात सुनकर जमात के अफराद गुस्सा करेंगे ना। आपने बुरी बात कही है जमील साहब, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या करना चाहिए? आप हजूर पे एतराज करेंगे, काबे उन्होंने ऑर्डर तो दिया था। हाँ तो कर रहा हूँ फिर मैं। तो आप क्यों कर रहे हैं हजूर पे? क्यों ना करूँ यार, कश्मीरी पहले तो गल मुक लेंदे जिन्होंने बगैर ठीक है, अपना अपना नबी है, बात खत्म। फिर क्यों बोलते हैं आप उनको रसूल अपना? यार मेरी मर्जी यार, मैं बोलता हूँ, तू जो पटना पट ले, तू मेरा लन पट ले। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। क्या गंद बकना शुरू हो गया। आशिक़ रसूल आ गए, जिस जो भी गल मिसाल था तो रसूलुल्लाह से पहुंच जाना है। इश्क रसूल शुरू हो गया जी, इश्क रसूल शुरू हो गया। अल्लामा साहब ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं, मेरा सवाल है सिर्फ ਤੁਸੀਂ नहीं होने तो आप ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ नहीं, मैं चुप कराता हूं। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ की बड़ी इज्जत करते हैं। ਕਤਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਓ। हम इज्जत करते हैं रसूल रसूल अल्लाह की ऐसे बड़ी। नहीं होंਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਤਲ सुन लो मर्जिया, ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। हाँ सुन लो, मैं कह रहा लुकाना पे यार। ਓਏ ਸਾਰੇ ਇੰਜੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬੈਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਕਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵਾ, ਪੱਕਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਸ਼ੀਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਟਮਲ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ 10 ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਦਫਾ ਸ਼ੀਆ। 10 ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੱਸ ਦੇ। क्या बताऊं? मिर्जाई मुंशी कासिम साहब ਐ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ। नहीं देता, झूठ बोलते हो, लानतियो। रहमतुल्लिल आलमीन थे वो, नहीं कर सकते। यार फजूल गल्ला ना करो, बकवास कर रहे हो तुम लोग, खाम खिच के गलत पासे गल लेके जा रहे हो। रहमतुल्लिल आलमीन को लानतिया कुतुब सित्ता ते लिखा है, झूठ होएगा। ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ। बकवास कह रहा है, इसको लानती को बाज करें। तू लानती है और सूअर भी है। सवाल है अपने मिर्जा साहब के साहबी को बकवास कहा है, इसको बलाल ढोल की। मैं छोटी सी बात एक अर्ज कर दूं, अगर इजाजत दें तो। मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने।